मत भूलिए कि उससे कुछ अरसा पहले आपने उस जमात को तोड़ा। मत भूलिए कि उससे कुछ अरसा पहले एक एक शख्स को उठाया गया, अगवा किया गया, थ्रेट किया गया, बच्चों की धमकियां, कारोबार बंद करने की धमकियां, घर तोड़े गए। क्या सबकी आंखें बंद हैं? क्या ये नजर नहीं आता कि पिछले साल सवा साल में तहरीक इंसाफ के साथ क्या हुआ? तहरीक इंसाफ क्या है? तहरीक इंसाफ क्या है? यहां सियासी जमातें तो थी, तहरीक इंसाफ क्यों बनी? सियासी जमातें तो थी, तहरीक की जरूरत क्यों आई? तहरीक की जरूरत इसलिए आई कि एक स्टेटस को था, एक जमूत था। सरदार, वडेरे, ताकतवर लोग, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, खानदानी सियासतदान पाकिस्तान की सियासत के इस संगासन पे बराजमान थे, जिसमें आम लोग, प्रोफेशनल लोग, वकील, एजुकेटेड लोग, प्रोफेसर, टीचर्स, आम बिजनेसमैन, आम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोगों को ये दरवाजे खुलते नहीं थे। हम जैसे मिडिल क्लास का आदमी वकील बन सकता था, सीएसएस कर सकता था, आर्मी में जा सकता था, हर जगह जा सकता है। नहीं जा सकता था तो इक़्तिदार, क्योंकि वहां ये वो जगह है जहां उन लोगों ने कब्जा जमाया। तो तहरीक इंसाफ एक रिएक्शन है, ये तो पाकिस्तानी अवाम की एक आवाज है कि नहीं, हमें ये निजाम कबूल नहीं है, हम चेंज चाहते हैं, हम तब्दीली चाहते हैं। इसलिए एक गैर सियासी आदमी जो सिस्टम का आदमी नहीं था उस पर एतमाद किया, और वो आदमी फिर पाकिस्तान का एक ऐसा लीडर बना कि पहले लोग मजाक उड़ाते थे कि एक तांगा पार्टी है, इसके पास लोग नहीं है, लेकिन खान साहब ने साबित किया कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। और फिर वो शख्स जो 97 में हारा, लोगों ने देखा कि वो मर्द मोमिन, मर्द मैदान, जो कभी कप्तान था सिर्फ क्रिकेट टीम का, अब पूरी कौम का और पूरी उम्मत का कप्तान बनने जा रहा है, उस रास्ते पे कि जिस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके सिपास सालार आजम है। और इमरान खान ने हमेशा ये बात की कि अगर आप तरक्की चाहते हैं, अगर आप सही मानों में अपना उरूज चाहते हैं, तो आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पे जाना होगा। तो 97 में हारा हुआ शख्स एक वक्त ऐसा आया कि मुल्क का वजीर आजम बना, उस बिल्डिंग में बैठा, कश्मीर में हमारा वजीर आजम, गिलगित बल्तिस्तान में हमारा वजीर आला, खैबर पख्तूनख्वा में हमारा वजीर आला, पंजाब में हमारा वजीर आला, सदर तहरीक इंसाफ का, और सिंध में अपोजिशन लीडर भी हमारा, और बलोचिस्तान में वजीर आला हमारा, हमारी हुकूमत। क्यों किया गया? क्यों किया गया इस अवामी तहरीक के साथ? ये क्यों किया गया? ये तो अवाम पाकिस्तान ने अपने बचाव के लिए तहरीक इंसाफ के इस आंगन में पनाह ली थी। आपने जो 9 अप्रैल की रात हमारे साथ किया, ये हमारे साथ नहीं था। मैं अगर अकेला उधर खड़ा था, मैं इसलिए नहीं खड़ा था कि मैंने कोई पॉइंट प्रूव करना था, मैं इसलिए खड़ा था कि उस 25 करोड़ का नुमाइंदा इमरान खान डायरी लेके जब वो घर गए हैं, तो इमरान खान का मौक़िफ़ उस ऐवान में आना चाहिए। क्यों पाकिस्तान की एक जेन्युइन पॉलिटिकल मूवमेंट को अमरीकी ईमा पे फारिग किया गया? अगर इस मुल्क में कोई सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आज नहीं तो कल वो वक्त आएगा कि उस रात की इन्वेस्टिगेशन हो कि आखिर क्यों अमरीकी ईमा पे ये मुल्क, यहां की एक चलती फलती फूलती हुकूमत को फारिग किया गया, एक लीडर जिस पे पूरी कौम का एतमाद था। अगर वो ठीक नहीं था, अगर वो कामयाब नहीं था, अगर उसकी सियासत ठीक नहीं थी, तो 1.25 साल बाद अवाम उसको फारिग कर देती। लेकिन आपने क्यों शब खून मारा? मैं ये समझता हूं कि वो तो हमेशा ही पाकिस्तान के खिलाफ करते रहे, यहां जिन लोगों ने ये कंधा दिया, आज अपने आप को जमहूरियत के चैंपियन कहते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि इस पुतली तमाशे को बंद करें। आज यहां ये केस चल रहा है कि क्या हमें हमारी रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए कि नहीं। मेरा तो मुकदमा दूसरा है, रिजर्व सीट्स तो है ही हमारी रिजर्व सीट्स आप किसी और को कैसे दे सकते हैं? कैसे दे सकते हैं? ये मेरे बदन पे मेरा कोट है, या ये मेरा है या ये किसी का नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि आप मेरी चीज किसी और को दे दें? आप ये फैसला करें कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, किसी और को कैसे? लेकिन असल तो मुकदमा यह है कि इलेक्शन से पहले पाकिस्तान की आवाम के चेहरे से उनके चेहरे से वो रोशनी खींच ली गई जब आपने एक सबसे बड़ी जमात से उसका इंतखाबी निशान छीना। मत भूलिए कि उससे कुछ अरसा पहले आपने उस जमात को तोड़ा। मत भूलिए कि उससे कुछ अरसा पहले एक एक शख्स को उठाया गया, अगवा किया गया, थ्रेट किया गया, बच्चों की धमकियां, कारोबार बंद करने की धमकियां, घर तोड़े गए। क्या सबकी आंखें बंद हैं? क्या ये नजर नहीं आता कि पिछले साल सवा साल में तहरीक इंसाफ के साथ क्या हुआ? क्या पाकिस्तानी अवाम की, उनकी ख्वाहिश की कोई हैसियत नहीं है? इसका तो फिर मतलब यह है कि पाकिस्तान में मकबूलियत मानी नहीं रखती। खुदा न खास्ता कबूलियत अहम चीज है। तो अगर ये है तो फिर इस जमहूरियत का जो सारा हमने ये बाजार लगाया हुआ है, इसको बंद कर दें, फिर बंद कर दें। अगर अवाम की मर्जी से आपने हुकूमतें नहीं बनानी और अवाम की मर्जी को इस मुल्क पे लागू नहीं करना, तो फिर ये 50-50, 40-40 अरब रुपए के इलेक्शन के
نقصانات کیوں ہم کر رہے ہیں, یہ کیوں خرچے کر رہے ہیں. آج الیکشن کمیشن سے یہ سوال کرنے میں ہم حق بجانب ہیں کہ آپ نے تحریک انصاف سے اس کا جب انتخابی نشان چھینا, آپ نے اس ملک کے عوام سے ان کا بنیادی حق چھینا. اس لیے ہم آج سپریم کورٹ میں ہیں. ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہم سے انصاف ہوگا, ہمیں ہمارا حق ملے گا. عمران خان صاحب نے جو سب سے بڑا کام ہے وہ کر گیا ہے, وہ اس قوم کا اس کی آنکھیں کھول گیا ہے. جو پردے پڑے ہوئے تھے سب کچھ صاف سامنے نظر آ رہا ہے. اب جیلی نارو داؤں سے بات نہیں بنے گی, اب عملی کام کرنا پڑے گا. یہ قوم اس ملک کو بہتر کرنا چاہتی ہے, لیکن جب آپ اس لیڈر کو اندر کر دیں جس کے لیے قوم کھڑی ہے, تو پھر آپ بناوٹی لیڈرشپ سے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, سن 47 سے آج تک جب بھی آپ نے ڈرائنگ روم میں لیڈر بنایا وہ کچھ نہیں کر سکا. وہ پاکستان کو ڈبو گیا, کبھی توڑوا گیا, کبھی کچھ کر گیا, کبھی کچھ کر گیا. ہاں, وہ لیڈر جو پاکستان کے کھیت کھلیانوں میں غریبوں کے ان کے ڈیروں سے, تھڑے سے, نائی کی دکان سے, ایک چائے کے ہوٹل سے, وہاں سے جو رائے بنتی ہے اور وہاں سے پھر جس آدمی کے لیے عوام بسم اللہ پڑھتے ہیں اس پہ اللہ کی برکت آتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے نکالیے, اسیران کو نکالیے. یہ جو بچیاں آپ نے جیل میں ڈالی ہوئی ہیں اس قوم کی بیٹیاں ہیں, وہ ماں ہماری ماں ہے ڈاکٹر یاسمین. آپ اعجاز چودھری کو نکالیے, پرانا سیاسی ورکر ہے. آپ نے جو کل کیا کہ 2 بار کے وزیر خارجہ کے ہاتھ میں ہتھکڑی آپ نے لگائی, میرے تو ہاتھ میں چلو لگائی, وہ تو لگائی سو لگائی, آپ نے اس کے ہاتھ میں لگائی. دنیا کو یہ میسج دیا کہ وہ وزیر خارجہ جو امت مسلمہ کو عمران خان کے حکم پہ اکٹھا کر گیا, وزارت خارجہ کی کانفرنس, دنیا وہ طاقتیں میسج دے رہی ہیں کہ جو امت مسلمہ اور پاکستان کے لیے کام کرے گا اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالی جائے گی. آپ کو شرم نہیں آئی شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ یہ کرتے ہوئے؟ اس لیے آئیں اس معاملات کو سمیٹیں, اس ملک کو ٹھیک جگہ پہ لے کے جائیں. اس لڑائی سے کچھ نہیں ہاتھ آئے گا. عمران خان صاحب کو گولیاں مار دی, جیل میں ڈال دیا, 3 دنوں سے جیل میں رکھا ہے, کیا اس کو 1 انچ ہٹا سکے؟ محرم کا مہینہ ہے. عمران خان نے اسی ہفتے جمعے کے دن جب یہ بات کی عمران خان صاحب نے, اس نے کہا کہ میں وقت کے یزید کے سامنے نہیں جھکوں گا. اور انہوں نے یہ بھی کہا, عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ بتاؤ آپ پاکستانیوں کو کہ میں یہ کہتا ہوں کہ غلامی کی زندگی سے آزادی کی موت بہتر ہے. تو اس لیے ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو, سب سے پہلے اپنی سوچ کو ٹھیک کرو. ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو نا, سوچ کو ٹھیک کرو. عمران خان صاحب کو باہر لے کے آؤ, ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس دو, پھر دیکھو یہ قوم کیسے آگے جاتی ہے. پیچھے کروڑوں لوگوں کی دعائیں ہوں گی. اور مجھے تو سب سے بڑی فکر ہے وہ یہ ہے کہ میری اس زندگی میں جو اب ہاف صدی کے قریب ہونے والی ہے, میں نے کبھی عوام میں اور پاکستان کے اداروں کے بیچ میں اتنا فاصلہ نہیں دیکھا. اس سے مجھے دکھ ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں یہ فاصلے نہ ہوں. میں چاہتا ہوں عوام اور ادارے یکجان تو غالب ہوں, لیکن اس کے لیے پھر آپ کو صحیح فیصلے کرنے پڑیں گے. اس کے لیے عوام کے مینڈیٹ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا. اور آخری نقطہ یہ ہے, کوئی بھی آئے, عوام کی پسند سے کوئی بھی آئے, عمران خان صاحب آئیں, میاں صاحب آئیں, زرداری صاحب آئیں, وہ اس ملک کے خلاف تو کام نہیں کر سکتے. تو پھر آپ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ عوام کی مرضی سے حکومت آنے دیں, بننے دیں, بیٹھنے دیں. جو عوام کسی کو اس اقتدار میں لا سکتی ہے وہ ان کو ووٹ آؤٹ بھی کر سکتی ہے. تو پھر آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ آئیں اس ملک کو بچائیں, ان نفرتوں کو مٹائیں, عمران خان صاحب کو باہر لے کے آئیں. اور یہ جو ریزرو سیٹس ہیں, خدا را ہمارا تو کلچر بھی یہ ہے کہ خواتین کے سر پہ, بچیوں کے سر پہ دوپٹہ رکھا جاتا ہے, ان کو زیادہ خیال کیا جاتا ہے. آپ اس پہ مقدمہ ہو رہا ہے کہ کیا خواتین کو ان کا حق دیا جائے یا نہیں. دیکھیں, نون لیگ کو ان کا حق مل چکا, پیپل پارٹی کو مل چکا, جمعیت کو مل چکا, تمام جماعتوں کو مل چکا. اب حق ہمارا ہے. آپ ہمارا حق, ہماری بچیوں بیٹیوں کا, خواتین اور مائنورٹیز کا حق ان کو کیسے دے سکتے ہیں؟ جب انصاف پہ بات نہیں ہوگی تو پھر افراتفری پھیلتی ہے, پھر لوگوں کو موقع ملتا ہے توڑ کا. اس وقت اگر آپ ملک کو مضبوط کرنا چاہتے ہو, یہ لال مالی میرے ساتھ کھڑا ہے, یہ سندھ سے عمران خان صاحب کا سپاہی ہے, یہ کھڑا ہے, یہ مصیبتیں برداشت کر رہا ہے, یہ سندھ میں دیکھ رہا ہے جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے. میرا نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو انویسٹمنٹ اس ملک میں آئے, اگر آپ چاہتے ہو اس ملک میں خوشحالی آئے, اگر آپ چاہتے ہو یہاں لا اینڈ آرڈر مضبوط ہو, پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے تو آپ مجھے بتائیں, 2/3 اکثریت جس جماعت کے پاس ہے اس کو فارم 47 کا وار کر کے آپ کیا پولیٹیکلی آج تک کسی کو فارغ کیا جا سکا؟ کیا ضیاء صاحب پیپل پارٹی ختم کر سکے؟ کیا بھٹوازم کو ختم کر سکے, بھٹو کے نام کو ختم کر سکے؟ ان کو ختم کرنے کا سہرا
پیپل پارٹی کا وہ کسی ڈکٹیٹر کے پاس نہیں، ان کے اپنے صدر آصف زرداری کے پاس ہے۔ 5 سال حکومت کی، عوام نے دیکھا کہ کھوکھلے نعرے فارغ کر دیا۔ اس لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے آپ کو تمام جماعتوں کو پارلیمان میں بیٹھا کے ان مسائل کا حل نکالیں، تبھی پاکستان جائے گا، آگے جائے گا، مضبوط ہوگا۔ ورنہ آخری نقطہ، یہ جو بھی بجٹ ہے، آپ سب بیٹھے اور پیچھے جو ہمارے دوست کھڑے ہیں اور جو مجھے سن رہے ہیں، اس بجٹ میں ابھی دوسرا جو ابھی بل آنے والا ہے، کیا برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ مہنگائی برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ بجلی کے بل برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ملک ایک لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ملک، کیا یہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن کے لیے بنا تھا؟ کیا یہ آئی ایم ایف کی غلامی کے لیے بنا تھا؟ دیکھیے ان لوگوں کو پتا ہے جو ان وزیر اعظم ہاؤس میں بڑی بڑی مرسڈیزوں میں آ کے بیٹھتے ہیں اور ٹک ٹاکیں بناتے ہیں، لاہور کی بھی بات کر رہا ہوں، ان کو یہ پتا ہے کہ چاہے جتنی بھی مہنگائی کر دو، چاہے کچھ بھی کر دو، چونکہ ہم عوام کے ووٹ سے نہیں آئے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ عوام اگلی بار بھی ووٹ نہ دے، بس کہیں کسی کو خوش کر لو، کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاؤ، کسی کے سامنے سر جھکا دو، باہر کے آقا اندر کے آقا کے سامنے سر جھکا دو۔ یہ 25 کروڑ کس کھاتے میں ہے؟ یہ زندہ باد مرد آباد کے لیے ہے؟ اقتدار تو ان کی طرف سے نہیں، کہیں اور سے آتا ہے۔ جب یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ عوام کے ووٹ سے حکومتیں نہیں بنتی بلکہ کسی کی طاقت، کسی کے ابرو کے اشارے سے بنتی ہیں، پھر ایسے ہی بجٹ بنتے ہیں، پھر ایسی ہی مہنگائی آتی ہے، پھر ایسی ظلم کے پہاڑ ٹوٹے جاتے ہیں۔ ہاں، عوام کی طاقت سے عمران خان صاحب جیسا لیڈر اگر آئے یا ماضی میں بھٹو جیسا آدمی آیا تھا، وہ عوام کے مفاد کے منصوبے بناتا ہے، وہ اپنے خرچے کم کرتا ہے، وہ اپنے منسٹروں کے خرچے کم کرتا ہے، وہ ایسی پالیسی بناتا ہے کہ گھر گھر لوگوں کو سہولت ملے، غریبوں کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے۔ اس لیے آج یہ مقدمہ صرف ریزرو سیٹس کا ہی نہیں ہے، وہ تو ہے ہی ہمارا حق، آج یہ مقدمہ تحریک انصاف کے مینڈیٹ کا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب قابل احترام، آپ چیف جسٹس ہیں، آپ سے جتنی بھی ریزرویشن ہے، عہدہ ایسا ہے جس پہ آپ بیٹھے ہیں کہ اس عہدے کا احترام ہم پہ لازم ہے۔ آپ کے پاس 4.5 مہینوں سے ہماری 184(3) کی پٹیشن پڑی ہے جو حامد خان صاحب نے جمع کی تھی۔ عمران خان صاحب نے بارہا جیل میں یہ بات مجھے کی کہ آپ یہ بات کیجئے، آپ اس پہ ڈیمانڈ کیجئے کہ 184(3) کی پٹیشن کے تحت اس الیکشن کا جوڈیشل آڈٹ کیجئے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ نے یہ کہا تھا، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ 8 فروری کا الیکشن پتھر پہ لکیر ہے، الیکشن تو ہو گیا، کیا صرف الیکشن ہونا کافی ہے؟ اس کا آزاد شفاف ہونا بھی ضروری ہے۔ کیا آزاد شفاف ہونا آئینی ذمہ داری ہے؟ اگر ہے تو پھر آپ کے حکم کو ملک کے اداروں نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ 190 آرٹیکل کے تحت ملک کے اداروں کو آپ کی سپورٹ کرنی چاہیے تھی، نہیں ہوا۔ 184(3) کی پٹیشن کے تحت آپ اس الیکشن کا جوڈیشل آڈٹ کیجئے، کیونکہ آپ کے حکم پہ، آزاد شفاف الیکشن کے حکم پہ، فارم 47 کا سیاہی اس پہ پھیر دی گئی ہے۔ اس لیے دوبارہ آخری بات، عمران خان کو رہا کیجئے، ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس کیجئے، خواتین کو ان کا حق دیجئے، مائنورٹیز کو ان کا حق دیجئے، ظلم مت کیجئے۔ پاکستان انصاف کے لیے بنا تھا، انصاف پہ چلاؤ گے تو یہ ملک چلے گا، نہیں چلاؤ گے اسی طرح در در ہم بھیک مانگیں گے، اور آج تو ہم میں کوئی بھیک بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ بہت شکریہ۔